عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ایم اے شہزاد خان صاحب سے آج جانیں گے کہ اگلی اپڈیٹ عمران خان صاحب کا جو فورن فنڈنگ کیس تھا میم میں الیکشن، تو وہ مئی آ گیا 14 مئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بلکہ سر اب بلاول صاحب نے بھی یہی کہا ہے آج کہ ہم نون لیگ کا ساتھ دیں گے، اور ایک انسان جو اپنی ضد پہ اڑا ہوا الیکشن کراؤ، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن تو ہونے چاہیے، اب نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ جسٹ ایک فرض کر لیں اگر کسی وجہ سے ووٹ کم ہو جاتے ہیں خان صاحب کے، تو وہ کہیں جی دھاندلی ہو گئی ہے، انصاف ملے گا اشرف شریف کو؟ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں رائل انٹرنیشنل پامسٹ اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان صاحب، جو کہ میڈیٹیشن بال ایکسپرٹ بھی ہیں، جفر اسپیشلسٹ ہیں اور نیمرولوجسٹ ہیں۔ آپ ان کی پریڈکشنز دیکھتے ہیں ہمارے چینل پہ، اور کس طرح ان کی پریڈکشنز جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا میم میں الیکشن ہوں گے، تو پوری قوم نے ان کو مبارکباد دی ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ 14 مئی کو ہو گئی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی آج جو باتیں کی گئی ہیں وہ بھی سوالات ان سے کریں گے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ایم اے شہزاد خان صاحب سے آج جانیں گے کہ اگلی اپڈیٹ اب کرنٹ سچویشن پہ یہ کیا دیتے ہیں، اور آپ لوگوں کے سوالات بھی لیں گے جو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلے کریں گے اسلام دعا، پھر ہم چلیں گے اپنے سوالات کی طرف۔ السلام علیکم سر۔ جی بسم اللہ، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا بڑا کرم، شکر الحمدللہ۔ اچھا سر، بہت سی خبریں ہیں آج میں لے کر آیا ہوں، اور آپ سے یہ سوالات کرنے ہیں، پریڈکشنز بھی لینی ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا سر، اس ٹائم جو خبریں چل رہی ہیں، پہلے میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کروں گا۔ عمران خان صاحب کا جو فورن فنڈنگ کیس تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو اڑا کے رکھ دی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ کیس ہی کچھ نہیں ہے اور کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے تو یہ کہا تھا ہتکڑیاں نہیں بنی جو خان کو گرفتار کر لیں، تو یہ کیس تو گیا۔ تو بیٹا یہ تو میری پیشن گوئی پھر پوری ہو گئی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو 2-4 مہینے سے کہ تمام جتنی بھی ایف آئی آرز ہیں، جتنے بھی مقدمات ہیں، جو بھی ہیں، آپ کو اعلیٰ عدلیہ سے، اگست سپریم کورٹ سے کلیئر ہوتے دکھائی دیں گے، کیونکہ میں نے پہلے سے کہا ہوا ہے کہ جسٹس صاحبان جو ہیں وہ کسی کی پسند ناپسند کو نہیں دیکھتے، انہوں نے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا، انہوں نے کانسٹیٹیوشنز کے مطابق فیصلہ کرنا، آئین کے تحت۔ تو میں نے آپ کو صاف کہا ہوا ہے، یہ میری اس بات کی تائید ہے، بلکہ پیشن گوئی مکمل ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح آپ اور دیکھیں گے، میں نے تو چیلنج کیے ہوئے ایسی باتوں پہ، میں نے کہا توشہ خانہ بھی عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ باتیں کی ہیں جی سر، اور وہ آگے آپ کو سب نظر آ رہی ہیں۔ جی سر، بالکل آپ کی پریڈکشن تھی، بلکہ ہر کیسز کے حوالے سے آپ کی یہ پریڈکشن تھی کہ خان صاحب کلیئر ہوتے جائیں گے، اور اب ہم وہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اچھا سر، اب میں الیکشنز کی طرف آتا ہوں۔ ہم نے پروگرام بھی کیا اس کے اوپر، آپ نے کہا میم میں الیکشن، تو وہ مئی آ گیا 14 مئی۔ آج کی جو خبر ہے سر، سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ 14 مئی کو ہی پنجاب میں الیکشن ہوں گے، اور سیکورٹی کے لیے بھی انہوں نے جائزہ لیا ہے، فنڈز کے لیے بھی انہوں نے الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں فنڈز پرووائڈ کیے جائیں۔ اب الیکشن 14 مئی کو ہی ہوں گے پنجاب میں۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا واقعی 14 مئی کو ہوں گے یا آگے اب جا سکتے ہیں؟ جفر سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن ہر حال میں الیکشن کا ہی کہے گا جی ہم کروا رہے ہیں۔ اچھا، ہم تو کروا رہے ہیں جی، ہم وہ فنڈ جب مانگیں گے حکومت سے، وفاق سے، تو وہاں پہ یہ معاملات خراب نظر آتے ہیں مجھے۔ اچھا، اب میری پیشن گوئی تو پوری ہو چکی ہے، MAM مارچ اپریل مئی وہ ہو گئی، مارچ میں باتیں کھلی جی، اپریل والا الیکشن مارچ میں، بلکہ صدر صاحب عارف علوی صاحب نے کہہ دیا تھا، پھر اپریل میں تو سپریم کورٹ اور پاکستان نے 30 اپریل کی ڈیٹ دی تھی، مارچ میں کہی تھی نا، مارچ میں بات ہوئی تھی نا، میری بات تو میں نا، مارچ اپریل مئی، تو مارچ میں تو صدر پاکستان نے کہہ دیا، بالکل، اپریل میں اگست سپریم کورٹ نے کہہ دیا، اور مئی میں الیکشن آ گئے۔ پیشن گوئی مکمل، اب الیکشن ہو نہ ہو، میری پیشن گوئی مکمل۔ آگے اب کیا ہے؟ پیشن گوئی تو تب مکمل ہوگی نا جب الیکشن ہوں گے۔ بیٹا وہ ہو گیا نا، سپریم کورٹ سب سے اچھا اعلیٰ ادارہ ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اب جو کچھ آپ کریں گے نہ کرنے کے لیے اس میں کنٹیمپٹ لگتی ہے۔ کیا کنٹیمپٹ؟ اب حکومت ڈرامے بازی کرے، نہیں دیتی پیسے، یہ واہ وہیلا، وہ باتیں کریں عجیب عجیب، ہم نہیں مانتے اس بینچ کو، ہم سپریم جوڈیشل کونسل جا رہے ہیں، ہم جاؤ سپریم جوڈیشل کونسل،
وہ جی ریفرنس یہ بھی سنا ہے میں نے 3 ججز کے خلاف، 3 جسٹس صاحبان کے خلاف، آنریبل جسٹس صاحبان کے خلاف وہ جائیں جی جوڈیشل، میں کہتا ہوں جائے. بھائی ان کے ہیڈ کون ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل کے ہیڈ کون ہے پتہ آپ کو؟ چیف جسٹس آف پاکستان. جو میں نے کہا تھا 2 مریخ کے مالک ہیں، جی کہا تھا بالکل. اور میں نے کہا تھا کہ 2 مریخ اور پھر کلوک وائز ایریز اور ٹورس کا کمبینیشن. پھر میں نے کہا تھا تاریخ میں اچھا نام لکھا جائے گا. بالکل. ببر شیرا ایتے گیند پھر ساڑی کوٹ سے آ جانی، ایسی پھر چکے چھکا مار دینا. واہ، سمجھ گئے گل. جی. تو اگر تیسری بات اگر ہم دیکھتے ہیں، وہ قرارداد کے حوالے سے کوئی پیش کرنے جا رہے ہیں جی کل، آپ کو پتہ ہے جی کیا ہے سوال؟ سر پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کرنے جا رہی ہے حکومت، یہ جو ججز کے خلاف جو چل رہی ہیں باتیں اس ٹائم جو پیش کریں گے. کوئی قانونی اس کی ورتھ نہیں، کوئی ویلیو نہیں. فارغ اس کا کیا تعلق؟ یہ بھی پیشن گوئی لکھ لو، ساری باتیں ہی میری پیشن گوئی ہیں. ابھی وہ قانون کی طرف آئے ہیں، وہ جو قانون سازی ہو رہی ہے، جی جی کہ جی وہ قانون سازی ہو رہی ہے. آپ کو پتہ 20 اپریل تک قانون سازی یہ پارلیمنٹ مکمل کر لے گی. ٹھیک ہے، یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے جی پاورز نہیں، اختیارات، یہ وہ آپ کو پتہ ہے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں. وہ بھی سپریم کورٹ اٹھا کے باہر پھینک دے گی. یہ بھی بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے. ہر جگہ سے پی ڈی ایم جو ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی جو حرکات ہے، جو کرنا چاہ رہی ہے الیکشنز کو روکنے کے حوالے سے، جو تماشا لگانا چاہ رہی ہے، اس میں وہ خراب ہوتی جا رہی قوم میں. ان کی عزت ختم ہوتی جا رہی ہے. بلکہ سر اب بلاول صاحب نے بھی یہی کہا ہے آج کہ ہم نون لیگ کا ساتھ دیں گے، اور ایک انسان جو اپنی ضد پہ اڑا ہوا الیکشن کراؤ، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن تو ہونے چاہیے، اب نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے. بات یہ ہے، یہ الیکشنز کو عمران خان کروا رہے ہیں. یہ عمران خان کروا رہے ہیں؟ نہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کروا رہا ہے. اور حکم اب کس نے دے دیا ہے؟ آگسٹ سپریم کورٹ نے. اور آگسٹ سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں آزاد ہوتی ہے. آزاد کی بھی میں نے بات بتائی تھی. ہمیشہ جو نچلی کورٹس ہوتی ہیں ان سے ان کے فیصلے متضاد ہو سکتے، تضاد پایا جاتا ہے. کیوں؟ آزاد ہوتی. جی واہ سر. اچھا سر، اس ٹائم جو خبریں چل رہی ہیں، مریم نواز صاحبہ نے آج وکلا کنونشن میں خطاب کیا ہے، اور انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں یہ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے. اور اوپر سے رانا ثناء اللہ نے کہا ہم الیکشن سے نہیں گھبراتے، الیکشن چاہے کل ہو جائیں، ہم نہیں گھبرا رہے، الیکشن ہو جائیں لیکن آئین کے مطابق ہونے چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹ دی ہے وہی آئین کے مطابق ہے. بات یہ ہے، اس کو تو ہم رپیٹ کر نہیں سکتے. ہماری بات مکمل ہوگی، الیکشن تو ببر شیرا ہوں گے، تم جو مرضی کر لو. اور اگر اس طرف تم جاتے ہو، اور جو میں نے بات کر دی ہے، جو آپ قانون بنا کے لائیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا میری پیشن گوئی اڑا کے اٹھ جائے گا. 1 منٹ سپریم کورٹ اٹھا کے باہر پھینکی. ٹھیک ہے، پٹیشنز بھی آئیں گی، بڑا کچھ ہوگا اس میں. اچھا، عمران خان صاحب بھی سر یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ آئے گا الیکشنز کا میں اس کو مانوں گا. اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب جسٹ ایک فرض کر لیں، اگر کسی وجہ سے ووٹ کم ہو جاتے ہیں خان صاحب کے، تو وہ کہیں جی دھاندلی ہو گئی ہے، یا نون لیگ ہارے یا پیپلز پارٹی والے وہ کہے جی دھاندلی ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہارتا ہے وہ دھاندلی کی طرف چلا جاتا ہے. اس بار بھی آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں پرچی پہ ووٹ ڈلتا ہے. کیوں ڈلتا ہے؟ ہم نیوکلیر پاور ہیں. ای وی ایم مشین پہ تو ہم انگوٹھے سے ہمارا غریب آدمی بھی پیسے نکال لیتا. ہمارے لاہور بار پہ الیکشنز ہوئے، ہم نے ای وی ایم پہ کیے. ہر چیز ہے. ہم ملک پاکستان، ہم بڑے بڑے ڈائلاگ مارتے ہیں، ہم نے آج یہ بنا لیا، ہم نے وہ کر لیا، آج ہم نے فلاں کام کر دیا، فلاں ریکارڈ توڑا. ای وی ایم مشین نہیں بنی. کیوں نہیں بنی؟ یہ بینکس جو ہیں، پرائیویٹ جو ہیں بینکس، ان کے پاس ای وی ایم مشینز ہیں، سب کچھ ہے. اور نادرا وہ کسے چل رہا ہے؟ وہ بھی چل رہا ہے، فنگر پرنٹس تک چل رہا ہے. بالکل. تو ہمارا ووٹ کیوں پرچی پہ؟ چاہت پہ ہے. آرڈرز ہوتے ہیں مغرب کے، ان کی چاہت ہوتی. ٹھیک ہے. یہ وجہ تو نہیں ہے سر زیادہ تر لوگ جو ہیں کیپیسٹی زیادہ تر لوگوں کی یہ ہے کہ ان ایجوکیٹڈ ہیں، اس وجہ سے پرچی پہ؟ تو یہی تو ان پڑھ جو ہے پیسے نہیں لینے جاتا بینک سے. یہ مثال پہلے تو دی ہے میں نے.
بیٹا یہ چاہت ہے اور اس چاہت کو ختم کرنا ہے. اس قوم نے اتنے کے ووٹ ڈال دینے کہ وہ کہیں گے اب کچھ نہیں ہوتا, ہاتھ اٹھا لیں. میں نے کہا تھا اب اس مرتبہ مشرق بھی اس دوڑ میں شامل ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کون ہوگا, کس کو آنا ہے. پہلے مغرب ہی کی چاہت رہی اور اس دفعہ ایسا ہونا مشکل لگ رہا ہے مجھے کہ تم 2 نمبری کر جاؤ. یہ بات ذہن میں رکھنا, جو جیتا وہی سکندر ہوگا. مطلب لوگ یہ جو جیتے گا یا ہارے گا وہ اپنی ہار اور جیت ایکسیپٹ کرے گا اس بار. جفر سے نظر آتا ہے آپ کو یہ؟ جفر سے کیا تو آپ ہی دیکھ لیں, مینو بھی نہ یوز کر, چھوٹے جو بچے کو لوگ پوچھ لے کون جیتے گا. جو عوام اتنی ہوگی, ووٹ ہی اتنا ہوگا. ایک باکس میں آپ کو, بیلٹ باکس میں آپ کو 100 ووٹ نظر آئیں گے تو دوسری جگہ 10,000 آئیں گے, اتنا فرق ہے. اچھا, کیسے کر لو گے چینج؟ جی سر زیادہ تر لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو الیکشن جب ہو رہے ہوتے ہیں وہ ووٹ دینے ہی نہیں جاتے, وہ کہتے ہیں جو مرضی ہے سانوں کی لگے. وہ عوام بھی ہے. وہ اس دفعہ ہمارے نوجوان اپنے بزرگوں کو اٹھا کر لے آئیں گے, دیکھ لینا. ہاں جی, چلیں دیکھتے ہیں. شہزاد صاحب کی پریڈکشن ہے اور نہیں بھی انہوں نے یہاں پر بات کی ہے. اچھا سر, ایک اور خبر ہے, ارشد شریف کیس پر لاکھوں لیٹرز جو ہے ہائی کورٹ میں عدالت میں پیش کیے گئے ہیں, جس پر عدالت نے اس پر نوٹس لے لیا ہے. جوڈیشل کمیشن اس پر جو ہے نا اب کہہ رہا ہے کہ اگر فیصلہ دے گی, اور آپ اس بارے میں کیا دیکھ رہے ہیں, کیا انصاف ملے گا ارشد شریف کو؟ میں نے یہ کہا کہ عمران خان کے دور میں ملے گا. اچھا, یہ میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ملے گا ضرور, لیکن عمران خان کے دور میں. جی, خان صاحب کا جب حکومت آ جائے گی اس میں ملے گا. چلیں جی, ایم اے شہزاد صاحب کی یہ پریڈکشن ہے جو اس ٹائم خبریں چل رہی تھیں ناظرین, اس کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ پروگرام کیا ہے. اور آج بڑے ریلیکس موڈ میں ایم اے شہزاد صاحب ہیں. سر باہر بارش ہوئی ہے اس لیے آج اب گرجے نہیں ہیں بادل سارے گرج. بیٹا یہ کوئی 20-25 دن جو ہے بے شمار ویلاگرز اور نجی چینلز آئے, نہ مجھے سونے دیا. یعنی کہ میں رات کو بھی بیٹھا ہوں تو پتہ نہیں کیا کہ الٹی باتیں بھی کرتا رہا ہوں, سیدھی بھی. یعنی کہ نیند میں بھی مجھے آپ نے جگا کے نیند میں ہی مجھے پروگرام کروائے ہیں, تو میری صحت طرح ناساز ہو گئی ہے. جی, تو سر کپڑے تو آپ نے پریس کر کے ہی پہنے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہو تو کیسے جاتے ہو بتائیں نا, پھر بھی آپ ایڈریس ہی جائیں گے. تو ڈاکٹر کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں. جی, اور بہتر ہے, پھر بٹھا لیا سامنے. اب آپ بہتر ہیں, طبیعت صحت آپ کی ٹھیک ہے؟ دوائی کھائیے, اللہ کرے. چلیں لے ناظرین, ایم اے شہزاد صاحب کی آپ نے پریڈکشن دیکھی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں کہ الیکشن انہوں نے میم میں کہا تھا, جو مین بات ہے کہ وہ 14 مئی کو ہی الیکشن پنجاب میں ہو رہے ہیں. دوسری بات ریلیکس میں اس لیے ہوں کہ میری پیشن گوئیاں الحمدللہ پوری ہو گئی ہیں. اب مجھے گرجنے کی کیا ضرورت ہے؟ جدو وقت آئے گا نا سنیا تو پھر دس دیں گے. یہ چیز پیسے پورے ہو گئے اس ولاگ کے. ایم اے شہزاد گرج چکے ہیں, کیونکہ جب ایم اے شہزاد گرجتے ہیں تو ویڈیو خود ہی ریکمینڈ میں چلے جاتی ہے. جی چلیں سر, اب لوگوں کے سوالات کی طرف آتے ہیں. وہ لوگ جن کو آپ عید کے بعد کہی جا رہے ہیں بار بار سب کو, عید کے بعد بتاؤں گا, وہ کیا وجہ ہے, عید کے بعد کیا ہے؟ اس وقت پریشر تھا, پوری قوم جو تھی اوورسیز پاکستانی وہ ہجیانی کیفیت میں تھی. فون پہ فون کہ خان صاحب کا کیا بن رہا ہے, کیا بن رہا ہے. تو مجھے اتنے کہ پروگرام کرنے پڑ گئے, تو پھر تھک گیا میں. اب عبادات بھی کرنی ہے بیٹا, یہ بھی تو کام ہے نا, رمضان ہے, تو اس لیے میں نے کہا عید کے بعد. جی چلیں سر, اب لوگوں کے سوالات کی طرف میں آتا ہوں. اچھا, پہلے ہے ماشاءاللہ اسٹوڈیو کے نام سے آئی ڈی ہے, میرا نام عمر ہے, مدر کا نام مسرت نازل ہے, ڈیٹ آف برتھ ہے 23/1/1985. میں باہر کے ملک میں ہوں, پر حالات کب میرے اچھے ہوں گے؟ 2 سال کے بعد انشاءاللہ. ملک تنویر, السلام علیکم, میں بیمار رہتی ہوں, دعا کیجیے گا ٹھیک ہو جاؤں. پڑھا نہیں جاتا, نماز میں بھی دل نہیں لگتا, دعا کریں, اور کیا کروں نماز میں دل لگ جائے؟ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھی جاتی ہے, اور کہتے ہیں جب دل ہی نہ چاہتا ہو تو دعا میں اثر کہاں. تو بات یہ ہے کہ خشوع اور خضوع, میں تو خیر سب علماء اکرام وغیرہ ہم میں تو یہی کہتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ جی آپ ریگولر نماز پڑھیں. میں ان کی بات بہت اچھی ہے. میں جب کوئی بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا, میں اس کو یہ کہتا ہوں بیٹا سب سے پہلے آپ ایک نماز پڑھنی شروع کریں, فجر کی عادت بنا لیں, 5-10 دن بن گئے, پھر ظہر کی بنا لیں. جب آپ ریگولر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, جو نہیں پڑھتا تھا,
تو پھر اس کا دل نہیں لگا ریگولر. لیکن نماز اب دیکھیں جیسے 17 رکعت ہیں عشاء کی, تو لوگ تھکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں پڑھ رہے تو بھائی آپ 3 وتر نہ پڑھیں, رات کو پڑھ لیں, فرض پڑھ لیں, نہیں رات کو پڑھ لیں, گہری سو کے اٹھ کے رات کو تہجد میں پڑھ لیں. ایسی باتیں ہیں اسلام میں بے شمار, ایسی جگہوں پہ باتیں ہیں جہاں اسلام سخت نہیں ہے, ہم سخت بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں اس وقت آپ نماز پڑھیں جب آپ کے تمام کام مکمل ہو گئے. جی سر. چلیں سر, بہت شکریہ. نیکسٹ ہے محمد رسلان بٹ, مدر کا نام ہے ساجدہ طارق, ڈیٹ آف برتھ ہے 28/1/1988. مالی حالات کب بہتر ہوں گے اور اگر بزنس کروں تو کون سا کروں, سجیسٹ کریں. نام بتاؤ ذرا. نام ان کا رسلان بٹ. ببر شیرا, پراپرٹی سے کا کرو لیکن اس میں کنسٹرکشن کی طرف چلے جاؤ, کنسٹرکشن کا کام بہت اچھا رہے گا. سر نیکسٹ ہیں قرآن لسنر کے نام سے آئی ڈی ہے, شاہد بلال ان کا نام ہے, میرے بارے میں کچھ بتائیں. 23/6/1989 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. بہت بڑا نام ہے, بہت آگے جائے گا. جی. نام ہے شیخ ارشد جاوید, ڈیٹ آف برتھ ہے 8/12/1956. مدر کا نام ہے حاجرہ بیوی. سوال یہ ہے کہ حالات کب ٹھیک ہوں گے میرے. 2-3 سال لگیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی سر, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی میم کی پروڈکشن کی ٹھیک ہوئی ہے, یہ کمنٹس بھی آ رہے ہیں. جی تھینک یو, جی تھینک یو. زید بن مراد کہہ رہے ہیں, نام ہے ان کا غزالہ بی بی, مدر کا نام غزالہ بی بی ہے, ان کا نام زید بن مراد ہے, ڈیٹ آف برتھ ہے 27 دسمبر 1997. کیریئر کب تک بنے گا, سو مچ اسٹرگلنگ. اگلے سال سے بہتری انشاءاللہ. جی سر. نیکسٹ ہے ساجد محبوب, مدر کا نام ہے رافعہ, ڈیٹ آف برتھ ہے اگست 1988. کوشچن کے بارے میں اپنے حالات کے بارے سے جاننا چاہ رہے ہیں. اگلے سال سے انشاءاللہ بہتری. اگلے سال سے آپ کے لیے بہتری ہے. سر وقار نام ہے, کہہ رہے ہیں پتھر کون سا پہنوں. اوپل پہن لیں یا ڈائمنڈ یا کیٹ سائی. ڈائمنڈ یا کیٹ سائی پہن لیں. اچھا سر, نیکسٹ ہے نام سید محسن رضا, 23 دسمبر 2001 ہے. باہر چلے جاؤں اور کب تک کون سا ملک میں جاؤں یہ بتا دیں. ابھی نہ جاؤ بیٹا, 2-3 سال کے بعد جاؤ, اور یہ یورپ والی سائڈ پہ. ٹھیک ہے. رافع احمد, 20/4/1997. مدر کا نام افشین ہے, ایجوکیشن بیچلر, لیو ان دبئی. میرا فیوچر کے بارے میں بتا دیں. جاب کرو, آگے بہتری ہے انشاءاللہ. عمر ملک, مدر کا نام حنیفہ بی بی ہے, 8 اگست 1992. ترکی میں ہو شادی ہو جائے گی میری. کر لو. ہو جائے گی جی, کر لیں, انہوں نے کہہ دیا. مائی نیم از حمیدہ, 41 سال ایج ہے, امی کا نام بی بی رختاج ہے. شادی آؤٹ آف کنٹری, سٹون بتا دیں کون سا پہنوں. اوپل کا پہن لو بیٹا, شادی کے لیے ٹھیک ہے, آؤٹ آف کنٹری ٹھیک ہے. آؤٹ آف کنٹری ٹھیک ہے. میری بیوی کا نام نرگس بانو ہے, مدر کا نام جنت بی بی ہے, اور ڈیٹ آف برتھ ہے 1/1/1981. اس کو عمرہ کی سعادت حاصل ہوگی اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم سے. جی سر انشاءاللہ. آئی ڈی کارڈ پر ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 2/3/1985. مدر کا نام شاہ جہاں ہے. اب دونوں جن کو ریئل پتہ ہے, ڈیٹ آف برتھ ریئل نہیں پتہ, حالات کب ٹھیک ہوں گے. رحیل دلشاد ان کا نام ہے. 2-3 سال لگ گئے. چلے ٹھیک ہے. رخسانہ ہے میرا نام, والدہ کا نام ساجدہ ہے, 14 نومبر 1976. مالی حالات کب ٹھیک ہوں گے. اگلے سال سے. چلیں جی. سر آج کل کیوں سوال کے جواب کم دے رہے ہیں, کوئی طبیعت ہے ٹھیک ہے. آج کل طبیعت نہیں ٹھیک ہے نا, ابھی آپ ڈاکٹر کے پاس سے آئے ہو. ٹھیک ہے. اچھا سر, مجھے بتائیں آج کی اچھی بات. بیٹا آپ نے دیکھا ہوگا, بلکہ ہم نے بھی ایسا کیا ہے, اور کالج یونیورسٹی میں کسی کو پھلانا, خوش رکھنا, ٹھیک ہے نا. لیکن ایک سٹیج آتی ہے, ایک ایج آتی ہے, انسان میچور ہو جاتے ہیں, بہت سمجھدار ہوتے ہیں, تو اس وقت اس کو اپنے دوستوں کا بڑے اچھے طریقے سے انتخاب کرنا چاہیے. اور ایک دوست کو پتہ ہوتا ہے, ایک شخص کو, کہ میرے کون سے دوست سجن ہیں, کیڑے دوست میری خوشی تو چل دینے, اسے پتہ ہوتا ہے. اچھا, اب دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی دوست ہی بنے ہوتے ہیں, وہ اس بندے کو او واہ جی واہ چوچ صاحب, او واہ جی واہ خان صاحب کیا بات ہے, او تہاڈا یہ سٹائل بڑا سی, او خان جی تسی او جڑ بندے نو کھچیا سی, کیا ہی بات سی. یعنی کہ ادھر مولا علیہ السلام کا قول ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص, جو دوست کسی دوسرے دوست کی عیب نہ بتائے, اس کی اصلاح نہ کرے, تو وہ تمہارا دشمن.
اور جو شخص تمہارے عیبوں کے حوالے سے تمہاری ذات پہ کوئی ایسی بات کرے، تمہیں سمجھائے، گائیڈ کرے، تم میں جو غلطیاں ہیں اس کو بتاؤ کہ تم میں کیا پرابلمس ہیں، یہ تمہارے لیے اچھی بات ہے، یہ بری، آج آپ نے یہ حرکت کی تھی یا فلاں کی تھی، تو وہ تمہارا سجن ہے۔ تو تنقید کرنے والا دوست اکیلے میں، لوگوں میں نہیں، محفل میں نہیں، اکیلے میں تمہاری تنقید بھی کر رہا ہے اور اصلاح بھی کر رہا ہے، وہی تمہارا دوست۔ لیکن سر یہ آج کل تو الٹ ہو رہا ہے، چاپلوسی کرتے ہیں، جو شخص تمہارے ہر بری بات کو بھی کہتے ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے جی خان صاحب کیا بات ہے، وہی تمہارا سب سے بڑا دشمن۔ بس یہ ایک بات۔ بڑی اچھی بات کی آج آپ نے سر، بہت اچھی چیز یہاں پہ شیئر کی ہے، بہت سے لوگوں کے مسئلے حل ہو گئے ہوں گے، لیکن سر آج کل دور الٹا ہے، لوگ الٹ طرف جا رہے ہیں۔ بات ہے کچھ لوگ خوش آمدی پسند بہت ہوتے، افسر تو بہت خوش آمدی پسند، بڑے بڑے جو اشرافیہ کے لوگ ہیں خوش آمدی پسند، اور لوگ وہ کوئی 2 نمبر آدمی بھی آئے خوش آمد کہہ رہا ہے او واہ جی او واہ جی او واہ، تو وہ شخص بڑے پھولے ہوئے چوڑے ہو کے چل رہے ہیں، حالانکہ ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں۔ جی چلے سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ناظرین آپ نے دیکھا ایم اے شہزاد خان صاحب کی آنے والی جو پریڈکشنز ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کر دی ہیں اس پروگرام میں۔ اگر آپ کو یہ پریڈکشنز اچھی لگی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید پریڈکشن ایم اے شہزاد صاحب اس چینل پہ کرتے رہیں۔ ناظرین یہ جسٹ کیلکولیشن کا علم ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ہمیشہ سے میں کہتا ہوں آپ کو صرف گائیڈ لیا کریں اور گائیڈ کے ہی تھرو یہ چلا کریں، باقی جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظت کرے، ہماری فوجیں بڑی زبردست ہیں پاکستان کی، ہماری عدلیہ بہت زبردست ہے، ہمیں اپنے اداروں کا احترام کرنا ہے، اور کیونکہ ادارے ہیں تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو زندہ باد ہے۔ اپنے میزبان فلک شیخ اور ایم اے شہزاد خان صاحب کو دیں اجازت، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن اور پریڈکشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔